مسرات میں آپ سے اسکول کے قومی ترانے کے احترام میں اپنی نشستوں حاضرین گرامی قدر آرسس ناصرہ جاوید اقبال اور ہمارے لیے یہ اعزاز ہے کہ آپ جسٹس ناصرہ اقبال لاء کی پروفیسر ہیں جنہوں نے 1994 سے 2002 تک بطور جج ہائی کورٹ اپنی خدمات سر انجام دی۔ سبق کی انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات سے کچھ لمحے ہمارے لیے نکالے، اور ہمارے لیے قابل فخر بات یہ ہے کہ ان کی نسبت علامہ اقبال کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی شخصیت بہت زیادہ اہمیت کی۔ میری جو ہے اس کے اسکول سے اپنی آغاز کیا تعلیمی سفر کا، ان کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ جسٹس صاحبہ ہماری رہنمائی بھی کرتی رہیں گی اور کوئن میری کی ویلفیئر کے لیے ہمیں گائیڈ بھی کریں گی، ہمیں ان کا تعاون جو ہے وہ درکار ہے۔ اور عزیز طالبات، بزم اقبال میں میں سبن آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم اپنے پیارے موسیقی شاعر مشرق حکیم الامت تنائے راز علامہ محمد اقبال کے حضور ان کے یوم وفات کی مناسبت سے اظہار عقیدت کے لیے اکٹھے ہوئے۔ اعینہ قرآن مجید ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے پروردگار، اگر میرے اشعار میں اسلامی تعلیمات کے خلاف کوئی بات ہو تو بے شک ہر شب روز مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے بوسے سے محروم کر دینا۔ جناب صدر، تکوین کائنات آب و گل سے لے کے دور حاضر تک اس عالم رنگ و بو میں افق تاریخ پر اتنے ہی عظیم اور درخشاں ستارے ابھرے اور ڈوبے ہوں گے۔ بیشتر مواقع پر تاریخ کے کاری کی نگاہ شہرت کے زرنگار قبائل دیکھ کر بہتی ہوگی۔ کہیں فرما رواؤں کے طنز نے اور کہیں شہنشاہوں اور اہل علم کی نقطہ آفرینیوں سے بہرا پایا ہوگا، مگر علامہ اقبال جیسا مفکر ملت اور دل پذیر شاعری کا حامل شخص علامہ اقبال کے علاوہ کبھی نظر آیا ہوگا۔ خونے دل دیکھ کر نکھاریں گے روح برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ جناب ذوالوقار، علامہ اقبال کی تعلیمات کا احاطہ کرنا مجھ جیسی طفل مکتب کی بس کی بات نہیں، مگر اقبال کے کلام کی گہرائی و گہرائی اور معنویت و جامعیت پر نظر رکھنے والے اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اقبال کے کلام کا مرکزی اہمیت نوجوان طبقہ کو حاصل ہے۔ اقبال کے نزدیک مسلمان نوجوان میں اللہ تعالیٰ کی ودیعت کردہ خدائی صفات نامزد ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری ہو غفاری ہو روسی اور جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ جناب ذوالوقار، اس بات سے شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ علامہ اقبال ہی تھے جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اپنی قوم کو صراط مستقیم پر چلایا اور مانگے دھرا اور والے جبریل کے تانوں سے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ جناب ذوالوقار، موضوع طویل ہے اور وقت قلیل، حسب
علی بکار اقبال کی خودی کو مجسم کیا جائے تو وہ صورت فولاد بنتی ہے، لیکن لہو کی گردش کے ساتھ ساتھ جسم کے روئے روئے میں تلاطم پیدا کرتی ہے۔ یہ وہ شرر ہے جس کو قرار نہیں، قرار موت ہے۔ خودی پر سوچنے والوں نے بہت سوچا، بہت لکھا، لیکن حقیقت میں کوئی خودی کو پا نہ سکا۔ یہ وہ راز ہے جو کم ہی قوموں پر آشکار ہوا۔ خودی کو پانا ہے، مفہوم سمجھنا ہے۔ چلیے میرے ساتھ تاریخ کے جھروکوں میں جھانکیے، مطلب خودی شہدائے کربلا سے پوچھیں، جہاں پہ حق و باطل کی جنگ میں حق کے خودداری کو استعمال کیا اور رہتی دنیا تک نقش ہو گئے۔ How deep in comprehension I am. Guidance on earth is my sole occupation. Like the auspicious Khizr, in character I am. Interpreter of the book of life I am. The manifestation of God's glory I am. You are only a drop of blood, but the invaluable ruby's envy I am. Hearing this, the heart said, all this is true, but look at me as well, what I am. You understand the secrets of life, but seeing them with my own eyes I am. Concerned with the manifest order you are, and acquainted with the inward I am. Learning is from you, but the divine knowledge is from me. You only seek divinity, but showing divinity, I am. Restlessness is the end of knowledge, but the remedy for the malady, I am. You are related to time and space,
اقبال. ہر لہجہ نیا رنگ بدلتی رہی دنیا، ہر لہجہ نیا رنگ بدلتی رہی دنیا، ہر آن نئے گیت سناتا رہا اقبال. صدر محفل اور تشنکان علم و عرفان، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اقبال اور آج کا نوجوان. اگر شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ ان کا ہیرو قوم کا نوجوان ہے، کیونکہ وہ بخوبی آشنا تھے کہ یہی وہ فرد ہے جو ملک و ملت کی عزت و عظمت کا پاسباں بن سکتا ہے. اسی لیے اقبال اپنے نوجوانوں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں اور انہیں پیروں کا استاد کہتے ہیں تو کبھی قوم کے نوجوانوں کو شاہی کا خطاب دیتے ہیں. اسے مسلسل محنت اور جد و جہد کرنے کا درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی ہے آشیاں اور بھی ہے. جناب والا، اگر ان حقائق کی روشنی میں نوجوانوں کے کردار کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ دیکھ کر انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ ان کی اکثریت اس قدر تناسان، غفلت زار اور پست ہمت ہو چکی ہے کہ ان سے قومی خدمت کی قطعاً کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. نوجوانوں کی یہ حالت دیکھ کر ہر محب وطن کا دل تڑپ جاتا ہے. ان کا پستی اور بربادی کی طرف جاتے دیکھ کر آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں. نوجوانوں کو چاہیے کہ جہاں وہ شاعر مشرق سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں وہاں ان کی تعلیمات پر عمل بھی کریں. گمنامی کے اندھیروں میں تھا ایک پہچان بنا دیا، گمنامی کے اندھیروں میں تھا ایک پہچان بنا دیا، دنیا کے غم سے ہمیں انجان بنا دیا. اقبال کی ایسی مہربانی ہوئی کہ اقبال کی ایسی مہربانی ہوئی کہ پیارے لوگوں ہمیں ایک اچھا انسان بنا دیا. شکریہ. وہی یاسین، وہی طاہر، محترمہ پرنسپل صاحبہ عرفانہ مریم، تمام اساتذہ کرام جنہوں نے یہاں پہ پیش کیے ہیں کلام اقبال اور مقالے، تو تمام مقرر اور میری عزیز بچیوں طالبات، السلام علیکم. میرے لیے یقیناً یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ آج مجھے اس ادارے میں مدعو کیا گیا ہے جہاں پہ میں نے 10 سال اپنی ابتدائی تعلیم اور تربیت حاصل کی. میں نے یہاں سے 1956 میں میٹرک پاس کیا تھا اور اعزازی نمبروں سے اللہ کا شکر کیا تھا. تو اس وقت تو مجھے یاد ہے کہ یہاں ایک بورڈ بھی لگا تھا جس کے اوپر آویزہ تھا کہ سب سے زیادہ نمبر آج تک ہمارے اسکول میں ناصرہ وحید نے لیے ہیں. لیکن زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا ساز ہے، نیا راگ ہے، ساز بدلے گئے. اب میں نے وہ نہیں دیکھا. وہ یقیناً زمانے میں بہت سارے اور لوگ مجھ سے زیادہ اعزازات حاصل کرنے کی انہیں توفیق اللہ تعالیٰ نے دی، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اب یہاں 8000 طالبات جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں. میرے وقت میں تو میری کلاس جس کو ہائی 2 کہتے تھے جہاں سے میں نے میٹرک کیا، صرف میرا خیال ہے 14 یا 15 طالبات نے میٹرک کا امتحان دیا تھا. تو اب تو ماشاء اللہ کتنی ساری اور یہاں طالبات ہیں، اور یہ سب نعمتیں ہمیں
آزادی کی وجہ سے ملی ہے۔ اور جب ہم انگریزوں کی غلامی میں تھے اس وقت تو خواتین اور خاص طور پر مسلمان خواتین کو کوئی موقع نہیں ملتا تھا کہ وہ تعلیم حاصل کریں۔ ایک یونیورسٹی تھی اس علاقے میں جو اب پاکستان ہے، اور وہ پنجاب یونیورسٹی تھی۔ اب یہاں 181 یونیورسٹیز ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ بے شمار وہاں لڑکیاں جو ہیں داخل ہوتی ہیں، اور کانوکیشن پہ بلکہ مجھے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ زیادہ تر تمغے اسناد سب ہماری بچیاں لیتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زیادہ محنت کرتی ہیں، اور محنت کا ہی تو پھل ہمیں مل سکتا ہے۔ اور جو لڑکے ہیں یقیناً وہ بھی بہت ذہین ہیں، لیکن وہ PSL4 اور بیڈمنٹن اور ہاکی اور کرکٹ اور ان چیزوں میں زیادہ اپنا وقت لگاتے ہیں۔ تو اب تو شاید ان کو احساس ہونے لگا ہے، اور امید ہے کہ وہ مقابلہ اسی طرح ڈٹ کے کریں گے لڑکیوں کا، جیسے لڑکیوں نے لڑکوں کا مقابلہ کیا ہے۔ تو یہ میں بتاتی چلوں کہ تحریک پاکستان کی ابتدا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہوئی تھی، جس کا سنگ بنیاد سر سید احمد خان نے رکھا تھا، اور انہوں نے پہلی دفعہ مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ آپ جدید علوم و فنون ضرور پڑھیں سیکھیں، تبھی آپ دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں۔ لیکن خواتین کو اس میں کوئی زیادہ کردار نہیں حاصل ہوا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا وجہ ہوتا ہے، جب مرد پڑھ جائیں گے نا تو خود ہی خواتین بھی آگے آ جائیں گی۔ علامہ اقبال نے جو پاکستان کا تصور دیا وہ آپ سب جانتے ہیں کہ الہ آباد کے خطبے میں 1930 میں دیا، اور انہوں نے اسی بات کا اعادہ کیا کہ یہ جو ریاستیں ہیں ہندوستان کے بر صغیر میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں ہمیں ایک علیحدہ اپنا وطن چاہیے۔ تو یہ تو ان کی فکر کی بات تھی، اور اس کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ کہا بھی اور لکھا بھی، اور 8 انہوں نے کتابیں شاعری کی لکھی، کچھ اردو میں کچھ فارسی میں، اور وہ تمام جو تھے بڑے مواقع اس پہ اپنا کلام جو تھے وہ پیش کرتے تھے، اور سب سے زیادہ کرتے تھے اسلامیہ کالج میں جو ابھی بھی ہے، اور انجمن حمایت اسلام ہے۔ اور لوگ جب ان کا کلام سنتے تھے تو وہ روتے تھے، اس لیے کہ اس میں یہ ترغیب دی جاتی تھی کہ ہم نے آزادی حاصل کرنی، اور وہ اس انداز میں کرتے تھے کہ کوئی اس پہ اعتراض بھی نہ کر سکے۔ مثلاً وہ ایک علامہ اقبال کی نظم ہے، آپ سب کو آتی ہوگی، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، تو اس کی جو آخری اشعار ہے نا وہ یہ ہے، آزاد مجھ کو کرتے وہ قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی، تو چھوڑ کر دعا لے۔ تو یہ سب باتیں وہ تھی جو ذہنی انداز میں انہوں نے پیش کی، اور پھر بچوں کے لیے جو دعا، میں سمجھتی ہوں جب میں نے اسکول جانا شروع کیا 5 سال کی عمر میں، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، تو وہی دعا جو آج پہلے میرے بچوں نے پڑھی اور اب میرے پوتے پوتیاں پڑھ رہے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ تو یہ نوجوانوں کو اور بچوں کو آج مجھے یہی کہا گیا کہ وہ موضوع آپ اپنائیے، جس میں پتہ لگتا ہے کہ علامہ اقبال نے مسلمانان ہند خصوصی طور پہ نوجوانوں کو کس طریقے سے قوم کی تحریک میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ تو یہ ہے کہ اور سب سے پہلی بات جو تھی، جو سر سید احمد خان نے جس کا بیڑا اٹھایا تھا، وہ تھی تعلیم۔ اور وہ لب پہ آتی ہے دعا میں یہی کہتے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ تو اب وہ یہ جو شمع ہے یہ کیا ہے؟ تعلیم۔ اور ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، اور میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا مجھ کو۔ تو میں بچوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں نا تو آپ اس کے معنی ضرور سمجھیں۔ ہم اسی طرح رٹے کے طور پہ پڑھتے جاتے ہیں، ایک عادت کی بات ہے، لیکن ایک ایک جو اس کی ہے نا، ہر لفظ، ہر بند، ہر شے، اس میں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم نے، اور خاص طور پہ بچوں نے اور نوجوانوں نے کیا عمل کرنا ہے
اپنے لیے ایک راستہ بنانے کے لیے اور اپنے لیے اس آزاد مملکت میں حصہ لینے کے لیے مثبت تھے۔ تو اس کے علاوہ ابھی بہت سا کلام پڑھا گیا جس کے بیچ میں اس کا ذکر تھا۔ 2-3 باتیں مجھے آپ اجازت دیں، میں گھڑی کو بھی دیکھ رہی ہوں، مجھے پتہ ہے 1:30 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، میرے پاس صرف 10 منٹ تھی، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ 10 نہیں تو 12-15 منٹ میں فراغت کر دوں۔ ایک تو یہ ہے وقت کی قیمت ہم نے نہیں بھولتے، جس کو احساس، میرا خیال ہے یہ مائک کام کرنا بند ہو گیا، جس کو وقت کی قیمت کا احساس نہیں ہے نا وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ہم نے وہ بات اسی وقت میں کرنی ہے جو ہمارے پاس معین ہے، اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں انسان آتا ہے، اس کے آنے کا وقت بھی مقرر ہے، اس کے جانے کا وقت بھی مقرر ہے، اس کو ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ درمیان کا وقت جو وقت ہے نا اس کو ہم نے اس انداز میں استعمال کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم متحرک رہیں، اور متحرک کا مطلب ہے آپ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، مثبت کام کرتے رہیں، تاکہ آپ کے ارد گرد کے لوگ، آپ کی ریاست، مسلمان سب اکٹھے مل کر آگے بڑھ سکیں۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کی ابھی بھی کم سے کم 25% آبادی مسلمانوں کی ہے، اور علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشگر۔ تو اب بات یہ کیا واقعی ہم ایک ہیں؟ ہر ایک نے اپنا رخ ادھر اور ادھر کیا ہوا ہے، اور یہ پاکستان کے اندر ہم نے اتنی مشکل سے یہ آزادی حاصل کی، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ علامہ اقبال نے تو یہ اپنے اشعار کے ذریعے اور جو بھی انہوں نے فرمایا اس کے ذریعے لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ صاحب فکر تھے، اور صاحب عمل کون تھے؟ کوئی بتائے؟ ماشاءاللہ 8000 طالبات ہیں، ساری تو نہیں ہیں، لیکن یہ بات تو آپ بچپن میں سیکھ جاتے ہیں، شعور کی بات ہے۔ صاحب فکر علامہ اقبال تھے، انہوں نے ایک نصب العین پیش کیا اور اس پہ عملی جامہ پہنایا قائد اعظم۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ یہاں سے بڑے مایوس ہو کر انگلستان چلے گئے، اور وہاں پہ پریکٹس زیادہ تر کرتے تھے، اور بہت ان کی اعلیٰ پریکٹس تھی، لیکن علامہ اقبال نے ان کو بے شمار خطوط لکھے کہ میرے سامنے برِ صغیر ہند میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مسلمانوں کی قیادت کر سکے سوا آپ کے، تو آپ واپس تشریف لائیں اور قیادت سنبھالیں۔ تو جب بہت انہوں نے اصرار کیا، اور یہ جو خطوط ہیں اقبال's لیٹرز ٹو جناح، یہ آپ کوشش کیجئے، آپ گوگل میں بھی کچھ دیکھ سکتی ہیں، تو آپ پڑھ کے دیکھیں کہ کس انداز میں علامہ نے ان کو واپس بلانے کی کوشش کی، اور یہ قائد اعظم نے خود شائع کی تاکہ سب کو پتہ لگے کہ اقبال نے کس انداز میں ان سے مخاطب ہوئے۔ تو آخرکار وہ واپس آ گئے، اور واپس آئے، اور پھر وہ جاوید منزل میں علامہ اقبال کو ملنے بھی آئے، اور ابھی یہ نظم یہاں پیش ہوئی ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، اور اس نظم کا وہ شعر نہیں پڑھا گیا جو علامہ نے پڑھا جس وقت قائد اعظم تشریف لائے۔ انہوں نے کہا، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ تو پھر یہ فرماتے ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ تو انہوں نے شاہین ایک ایسا پرندہ جو تھا اس کے ساتھ نوجوانوں کو منسوب کیا تھا، اور نوجوانوں کو ان کا پیغام یہی تھا کہ آپ سب شاہین بنیں، اور شاہین کی کیا صفات تھی جو انہوں نے بیان کی آپ یقیناً جانتے ہوں گے، یہاں خیر اس کا ایک کا تو ذکر ہوا ہے، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ یہ نہیں کہ وہ سڑک سوار رہتے ہیں، لیکن ایک دفعہ آپ گھر کے اندر گھس جائیں اور وہاں دیکھیں جی بتیاں کیسی لگی ہوئی ہیں، قالین کیسا ہے، ٹائلیں کیسی ہیں، تو یہ نمود و نمائش میں آپ مصروف ہو جاتے ہیں، تو آپ کی توجہ ان تمام معاملات سے ہٹ جاتی ہے جس کی طرف ہونی چاہیے۔ تو اس لیے علامہ کہتے ہیں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، اور سب سے بڑی جو اس کی صفت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اونچی پرواز کرتا ہے، اور وہی جو ابھی میں نے شعر پڑھا اس کا ایک حصہ یہ ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کیا بتاتے ہیں کہ کیا ہے نمایاں صفات شاہین کی، ایک اور یہ ہے کہ تیز نگاہ ہے، دور تک اس کو نظر آتا ہے، کیونکہ اگر آپ غور سے نہ دیکھیں، آنکھیں بند کر کے بھی آپ دنیا گزار دیتے ہیں، اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے ایسا ہوتا ہے
آپ کو عیب نہ اپنے میں نظر آتے ہیں نہ لوگوں میں نظر آتے ہیں. جن چیزوں میں آپ نے اچھے کام کرنے ہیں اس کا بھی نہیں پتہ لگتا. تو علامہ نے اس کے بارے میں کہا ہوا ہے جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی. جہاں بینی مطلب دنیا کو دیکھنا. جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. اتنی محنت کرنی پڑتی ہے صحیح طور پہ دیکھنے کے لیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, حقیقت کیا ہے, باطل کیا ہے. اور اس کے علاوہ کیا فرماتے ہیں, خلوت پسند. اب یہ نہیں مطلب کہ آپ اکیلے بیٹھے رہے ویرانے میں, آپ کو سب لوگوں کی صحبت بھی چاہیے, کلاس میں آتے ہیں پڑھتے ہیں, لیکن سوچ بچار کے لیے علیحدہ وقت مقرر علیحدہ کرنا وہ ضروری ہے تاکہ آپ اپنی سوچ کو ایک شکل دیں, تشکیل کریں اور پھر اس پہ عمل کریں. کہتے ہیں شورش سے بھاگتا ہوں میں دل ڈھونڈتا ہے میرا ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو. تو یہ خلوت پسندی بھی ایک خاص نمایاں صفت ہے شاہین کی. اس کے علاوہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ اور یہ سب سے ضروری ہے کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا. اور اس کے لیے کسی کو شعر آتا ہے تو سنا دیں. نہیں, اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اور وہ کون سی رزق ہے؟ کسی کا مارا ہوا شکار. کسی کا مارا ہوا شکار کیا ہے؟ محنت کسی نے کی, میں نے پیسے پکڑ لیے کہ جی یہ تو میرا حصہ ہے, پھر تمہارا کام ہوگا. تو یہ رشوت ستانی بھی اسی میں آ جاتی ہے. یہ بغیر کوشش کیے کچھ حاصل کرنے کی آرزو ہونی, یہ اس کا حصہ ہے. ان سب چیزوں سے ہم نے اجتناب کرنا ہے. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے شاہین بننا ہے نا تو ہم نے یہ تمام خصلتیں اپنے بیچ میں سمو لینی ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. 2-3 چھوٹی سی باتیں میں کہوں جو میری نگاہ سے گزرے. ایک تو یہ میں نے کہا وقت کی پابندی ضروری ہے. اب مجھے انہوں نے کہا تھا 11 بجے آئے, میں تو کلاس پڑھاتی ہوں, میں قانون پڑھاتی ہوں. میں نے کہا جی 11:30 بجے میری کلاس ختم ہوگی, اگر میں وہاں سے چھوٹ بھی ماروں تو میں یہاں 11:45 سے پہلے تو پہنچ ہی نہیں سکتی. آپ شروع کر دیجئے گا تاکہ وقت سر ختم ہو جائے. اب دیکھیں نا 1:30 بج گئے ہیں, سب نے جانا ہے گھر, اور کہہ رہی ہے کب ختم کرے گی تاکہ ہم بھی فارغ ہوں. ایسا کرنا نہیں چاہیے. کرنا وہی چاہیے جو زیبائی, اور کیا کہتے ہیں علامہ, غلامی کیا ہے ذوق حسن زیبائی سے محرومی. جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا, اور زیبائی کا یہ حصہ ہے وقت کی پابندی. دوسری بات یہ ہے ہم ہر مجلس کو شروع کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے, اور ہر موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت قرآن میں بتائی ہوئی ہے, لکھی ہوئی ہے. اب سوال یہ ہے, میرے تو غلامی کے دور میں میری آنکھیں کھلی, ابتدائی تربیت بھی, مجھے عربی نہیں آتی. بہت خوبصورت ہے جو آج صبح تلاوت ہوئی سورہ رحمان کی, اور بچی نے تلاوت بھی بہت اچھی کی, لیکن اس کا مطلب میں تو نہیں جانتی. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے, لیکن یہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں احساس رہے. تو میں تو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گی, چھوٹی آیت پیش کریں اور اس کا معنی ضرور پیش کریں تاکہ سننے والوں کو کوئی رہبری ہو. نہیں تو مقصد کیا ہے, یہ ایک ضروری بات ہوتی ہے. دوسری بات, ابھی یہ بات ہوئی کہ علامہ اقبال نے کہا کہ اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا, اور بانگے درا ہی میں بچوں کے لیے زیادہ کچھ انہوں نے لکھا ہوا ہے. ترانے کا لفظ استعمال کیا ہے. ترانہ وہ ہوتا ہے جو جوش اور خروش سے مرثیہ خوانی کے انداز میں نہیں پیش کیا جاتا. تو جب بھی آپ اقبال کا کلام پڑھیں آپ اس کو ترانے کے انداز میں پڑھیں, جوش اور خروش سے. یہ نہیں کہ لگے کہ او ہو, اور ایک مجھے افسوس سے کہنا پڑے ایک اور دفعہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی بات ہو کیا رہی ہے. امید ہے کہ آپ کو تو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی. میں بھی کئی دفعہ جلدی میں باتیں کر جاتی ہوں, نہیں سمجھ آتی کیونکہ مجھے وقت کی تنگی کا احساس ہو رہا ہے. تو یہ ضرور کوشش کریں کہ یہ جوش اور جذبہ ہو. اقبال کیا کہتے ہیں, نہ ہو طغیان مشتاقی تو میں رہتا نہیں باقی, کہ میری زندگی کیا ہے وہی طغیان مشتاقی. اس میں آپ کو جوش, جذبہ, عشق, اور یہ بھی کسی نے پڑھا میں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, یہ بھی پڑھا گیا نا. اب تیرے عشق کی انتہا, عشق پہ اوپر بہت علامہ نے ایمفسائز کیا. عشق سے کیا مراد ہے؟ عشق سے مراد ہے پیشن. پیشن وہ ہے کہ آپ ہر کام میں اپنا جوش اور جذبہ شامل کریں. تو ان کے ساتھ جب زیادہ مشہور ہو گئے تو لوگ پوچھتے تھے انہیں آ کے چھوٹی چھوٹی باتیں, ان کے پاس بیٹھے رہتے تھے. تو
किसी ने कहा कि अलामा ये आपने कहा है तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, इश्क की इंतहा क्या होती है? तो आपने फरमाया दूसरा मिसरा नहीं है आपने पढ़ा, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, इश्क की तो इंतहा होती ही नहीं। ये आपने याद रखना ज़रूरी है। और अब ये देखिए फ़ातिमा का जिक्र 2 दफ़ा वही पेश हुई गज़ल फ़ातिमा के बारे में, तो वलवला खेज़ बात थी ना, लेकिन जिस अंदाज में पेश हुई उससे आप में भी तुग़यान मुश्ताक़ी तभी होगा कि वो तराने के अंदाज में पेश की जाए। और औरत की अलामा बहुत इज़्ज़त करते थे और उन्होंने सबसे ज़्यादा जिसकी तारीफ़ की है और जिसको मंसूब किया है कि वो क्या बने, वो उनकी वालदा थी। कहते थे तरबियत से तेरी मैं अंजुम का हम किस्मत हुआ। आपको पता है उनके वालिद क्या करते थे? किसी को पता? देखिए ये तो जी दर्जी थे और सीते थे टोपियाँ। और कैसी टोपियाँ? औरतों के बुरकों की टोपियाँ। कुजा वो और कुजा अल्लामा इकबाल जिनको खुद कहते हैं कि मैं अंजुम का हम किस्मत हुआ, मैंने सितारों की किस्मत पा ली। अपने बारे में उनको ये ज़ोम था, वो इस तरह की मॉडेस्टी नहीं थी कि वो समझते थे मैं बेहकीकत हूँ, क्योंकि उनको बहुत मशहूरी हासिल हुई। तो कहते हैं तरबियत से तेरी मैं अंजुम का हम किस्मत हुआ, माँ की तरबियत से घर मेरे अजदाद का सरमाया इज़्ज़त हुआ। कौन जानता था कि कौन है वो टोपियाँ सीने वाले? कौन इनकी वालदा को जानता था? कोई नहीं जानता था। इस वजह से जानते थे, ये नहीं कि उन्होंने बहुत पैसे कमाए, कनात पसंद थे, लेकिन उनकी सोच, उनकी फ़िक्र, उनका जोश, उनका बलबला, उनके ख़ानदान ने वो नाम पाया जो कम ही कम दुनिया में पाया जाता है। तो ये अगर हम भी कोशिश ऐसी करें तो इंशाअल्लाह हम अपने मुल्क को दुनिया के नक्शे में डाल सकते हैं और तरक्की याफ्ता ममालिक के। ये नहीं कि हम वो जो जेंडर पैरिटी इंडेक्स है कि हमने ख़वातीन को क्या मर्तबा दिया है, उसमें हम 147 हैं 148 में से, और ये तरक्की में भी हम तकरीबन इसी आदाद शुमार में आते हैं। एक तो आदाद शुमार ज़रूर देख लिया कीजिए ताकि आप में ये ख्वाहिश हो कि हम आदाद शुमार को बेहतर करें पाकिस्तान के हक़ में, मुसलमानों के हक़ में और अपनी कौम के हक़ में। फिर थोड़ा सा यहाँ साकीनामा पेश किया गया। मैं समझती हूँ ये तमाम जो बात है ना वो अल्लामा इकबाल ने नौजवानों के लिए की है। ये जैसे कहते हैं जवानों को मेरी आहे साहब दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। तो ये नौजवानों के लिए है। और फिर ये कहते हैं ये आबजू की रवानी, ये हम किनारी ये खाक, मेरी निगाह में नाखूब है ये नज़ारा, उधर न देख ए जवाने अजीज़, इधर देख कि उमड़ता है सोज़े दरू से फव्वारा। सो आपने यही देखना है कि हम कैसे अपने अंदर के सोच से आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। और फिर क्या कहते हैं साकीनामों को, और ये किसी ने अभी पढ़ के सुनाया, गया दौरे सरमायादारी गया, तमाशा दिखाकर मदारी गया। लेकिन साथ क्या कहते हैं, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं खाक राख का ढेर है। और फिर क्या कहते हैं, मेरी राख जुगनू बनाकर उड़ा, मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा। और फिर कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, खिरद को ग़ुलामी से आज़ाद कर। खिरद बच्चों होता है अकल, अकल को हम ग़ुलाम नहीं रख सकते। यहाँ अंग्रेज़ी बोलने के अलावा कोई बात ही नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज के तमाम जो थे कलाम और जो भी मोबाइल से थे वो उर्दू में थे। ये हमारी कौमी ज़बान है। जब तक हम सोच अपनी उस ज़बान में करके उसका बयान भी उस तरह न करें, ना हमें पता है कि हम क्या कह रहे हैं, ना और किसी को पता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और मैं इस बात पे खुश हूँ कि यहाँ पे कम से कम इस बात की आपको तरबियत दी जा रही है। और फिर वो क्या इसके बारे में फरमाते हैं, उमंगे मेरी, आरज़ुएँ मेरी, दुआएँ मेरी, जुस्तजुएँ मेरी, यही कुछ है साकी मताए फ़कीर, इसी में फ़कीरी में हूँ मैं अमीर, मेरे काफ़िले में लुटा दे इसे। काफ़िला कौन है? हम लोग हैं ना सारे। मेरे काफ़िले में लुटा दे इसे, लुटा दे ठिकाने लगा दे इसे। तो जब भी हम मफ़हूम की तरफ तवज्जो करें, हम उसको पूरे तौर पे समझने की कोशिश करें और अपना भी एहतसाब करें, औरों का भी करें, क्योंकि एहतसाब से ही हमें ये अंदाज़ा होता है कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं। अब ये इस वक्त नैब की ऑर्डिनेंस है जो एक
اس نے لغازی غاصب نے ایک جنبش قلم سے، ہماری اپنی ہونی چاہیے۔ تو اقبال اس کے بارے میں کہتے ہیں، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ اپنے عمل کا مطلب میں اپنے عمل کا حساب کروں، پھر دوسروں کے عمل کا حساب کروں، میری آنکھ کا شیطیر مجھے نہ نظر آئے اور دوسروں کی آنکھوں کا تنکا بھی دیکھوں۔ ہم نے سب کا حساب کرنا ہے، اور حساب کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آج ہمارے نمائندے ہیں منتخب، اگر جس بات کے لیے ان کو ہم نے منتخب کیا وہ نہیں ہوتا تو پھر ہم نے ان کا بھی حساب کرنا ہے۔ اور قرآن مجید میں جمہوری نظام کا بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی امانتیں ان کو دیں جو ان کے اہل ہیں۔ میں سیاسی بات نہیں کر رہی، لیکن ہم سب جو آپ میں سے بڑی عمر کی ہیں، 18 سے اوپر، ان کے پاس تو ووٹ ہے، اور یہی تو ہماری امانتیں ہیں، ہم نے ان کو دینا ہے جو اس کے اہل ہوئے ہیں۔ ان کو پھر یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے امانت میں خیانت نہیں کرنی، اور ہم نے سب کا حساب کرنا ہے، اپنا بھی اور اوروں کا بھی۔ اور جو بھی ہماری قوم کی تقدیر ہے وہ کس کے ہاتھوں میں ہے؟ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اور میری عزیز بچیوں، اس میں یہ لفظ فرد، اتنے بڑے شاعر تھے اقبال کہہ سکتے تھے ہر مرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ دیکھیں ردیف قافیہ، مرد ملت مقدر کیسے ملتا ہے۔ فرد کے لفظ میں انہوں نے آپ سب کو بھی شامل کیا، آپ کی بچیوں کو بھی شامل کیا، آپ کے بعد جو آتی ہیں، آپ کی اساتذہ کرام کو شامل کیا، میری جیسی بوڑھی خواتین کو بھی شامل کیا۔ ہم سب اس ملک کے ویسے ہی حصے دار ہیں جیسے مرد، خاص طور پہ نوجوان جو اس وقت 65% ہماری آبادی ہیں۔ ہم اگر شعور سے کام لیں گے اور شعور سے ہمت باندھیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ ہم کیسے اس نظام کو بدل کر تو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں، بجائے ترقی پذیر ممالک یا جو پیچھے ہیں سب سے پسماندہ، ان کی صف میں کھڑے ہو جائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔